خواتین حضرات، جس تصور دین کو ہم لے کر چلتے اس تصور دین میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں صرف نماز روزے کے بارے میں پوچھے گا. نہیں، قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ کے ایمان کا بھی سوال ہوگا، آپ کی عبادتوں کا بھی سوال ہوگا، دین کی اشاعت کی کہ نہیں کی اس کا بھی سوال ہوگا. اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام قائم ہوا، عدل قائم ہوا، عدل کے لیے تم نے کوشش کی، ظلم کے ازالے کے لیے تم نے کچھ کیا، یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. یہی وہ دعوت ہے جسے لے کر جماعت اسلامی کھڑی ہے. مسلک کی بنیاد پر امت کے اندر اتحاد پیدا نہیں کیا جا سکتا. وہ تو زندگی کا طریقہ ہے، وہ تو قرآن و سنت کے ڈیفرنٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، وہ سب جائز ہیں، لیکن مسلک کے بجائے مقصد وہ چیز ہے جس پہ پوری امت جمع ہوتی ہے. جماعت اسلامی اسی دعوت کو لے کر کھڑی ہے. جس کیمپس میں آپ تشریف رکھتے ہیں، جس مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پورے ہندوستان میں اقامت دین کی جو کوشش چل رہی ہے، دنیا میں عدل و قسط کے نظام کے قیام کے لیے، ظلم کے ازالے کے لیے، دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، ایک ایک بندے کی اصلاح نفس اور تربیت اور تزکیے کے لیے جو کوشش جاری ہے، اس کا یہ مرکز اور ہیڈ کوارٹر سے ہزاروں لاکھوں ارکان و کارکنان، مرد و خواتین، طلبہ و نوجوان اور زندگی کے مختلف میدان سے، مختلف شعبہ حیات سے لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں. اور یہ پورا نظام آپ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ پورا کیمپس آپ دیکھتے ہیں، یہ قومی چندے سے نہیں بنا ہے، یہ فارین ایڈ سے نہیں بنا ہے. یہ ارکان و کارکنان، ہمارا ہر رکن، ہمارا ہر کارکن اور ہمارا ہر متفق ماہانہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ ضرور دیتا ہے. اس سے پورا یہ کام چلتا ہے. کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کہیں نماز کے بعد چندے کے لیے اعلان کیا جا رہا ہو. آپ اگر زکوٰۃ دیتے ہیں تو مستقیم تک پہنچا دیتے ہیں. ہم سیلاب کے لیے ہم پوچھتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں تو سیلاب زدگان کے متاثرین کو ہم پہنچا دیتے ہیں. چرم قربانی دیتے ہیں تو غریبوں تک ہم پہنچا دیتے ہیں. لیکن یہ پورا نظام جو چلتا ہے، یہاں کے گھاس کا ایک پتا بھی جو اگتا ہے اس میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی، چرم قربانی کی رقم نہیں لگتی. ارکان و کارکنان اور چاہنے والے ماہانہ جو کنٹریبیوشن دیتے ہیں، اس کی بنیاد پر یہ پورا نظام چلتا ہے. پورے ہندوستان میں نظام چلتا ہے. اللہ کے دین کی اقامت کا جذبہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو پیسے کیا چیز ہے، انسان جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، زندگیاں لگا دیتے ہیں، ساری قربانی دے کر انسان اس کام میں لگ جاتے ہیں. اور جب اعلیٰ مقصد نہیں ہوتا تو انسان پیسے بھی بچا کر رکھتا ہے، جان بھی بچا کر رکھتا ہے، اور سب کچھ سینک کر رکھتا ہے. آخرکار ایک دن سب چھوڑ کر جانا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے انسان کام کرے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس راہ میں خرچ کر دے.